بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب الزواج نمبر 302۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوی کے پاخانے کی جگہ جمع کرے وہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وحی سے بری ہو گیا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3904۔ نمبر 303۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پاخانے کی جگہ جمع کرے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2162۔ زمانہ عدت طلاق میں بیوی کو نفقہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 304۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بیوی کا نفقہ اور رہائش اس کے شوہر کے پر واجب ہے جب تک شوہر کو بیوی سے رجوع کرنے کی مدت باقی ہے، لیکن جب رجوع کی مدت ختم ہو جائے گی تو متعلقہ بیوی کو کسی قسم کا نفقہ ملے گا اور نہ رہائش۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 3403۔ ماں بچے پر زیادہ حق رکھتی ہے جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طلاق یافتہ عورت سے بچے کی کفالت کے بارے میں پوچھا۔ نمبر 305۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس لڑکے کی زیادہ حقدار ہو جب تک تم دوسرا نکاح نہیں کر لیتی۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2276۔ ماں کے بعد خالہ بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ نمبر 306۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2699۔ طلاق کے بعد عقل مند بچے کو اختیار ہے۔ نمبر 307۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکے کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو اپنے والد کے ساتھ رہے یا پھر اپنی والدہ کے ساتھ۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1357۔ خلا کی عدت ایک حیض ہے۔ نمبر 308۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے اپنے خاوند سے خلا لیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک حیض کی مدت کا حکم دیا۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1185۔ بیویوں میں عدل۔ نمبر 309۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں کے درمیان نصف انصاف نہ کرے تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ ساقط یعنی مفلوج جھکا ہوا ہوگا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1141۔ پڑوسیوں کے حقوق۔
نمبر 310 حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 48۔ نمبر 311 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے مسلسل اتنی نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2625۔ نمبر 312 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے ساتھی کی خیر خواہی چاہتے ہوں، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1944۔ نمبر 313 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے، یعنی مشترکہ دیوار میں کسی چیز کو لٹکانے کے لیے کھوٹا لگانے سے منع نہ کرے۔ بحوالہ موطا امام مالک حدیث نمبر 1436۔ تحفے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ نمبر 314 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مومن عورتوں اپنی پڑوسن کی بھیجی ہوئی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ بکری کا جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ موطا امام مالک حدیث نمبر 1698۔ مہمانوں کے حقوق۔ نمبر 315 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے ہاں قیام کرو اور وہ مہمان نوازی کے پیش نظر تمہاری دعوت کریں تو ان کی دعوت قبول کر لو، اور اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو ان کی استطاعت کے بقدر ان سے مہمان کا حق وصول کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6137۔ نمبر 316 حضرت بختام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کا مہمان بنا اور حق کے مہمانی سے محروم رہا تو یقیناً اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ مہمان ایک رات کا کھانا اس میزبان کی زراعت اور مال سے وصول کر سکتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 801۔ نمبر 317 حضرت ابی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، خاص خاطر مدارت ایک دن اور ایک رات کے لیے ہے، البتہ ضیافت 3 دن تک ہو سکتی ہے۔ 3 دن کے بعد خدمت میزبان کی طرف سے صدقہ شمار ہوگی۔ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان کے ہاں اتنے دن قیام کرے کہ میزبان تنگ آ جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6135۔ نمبر 318 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ہی کو دوست بناؤ اور تمہارے ساتھ کھانے میں بھی متقی ہی شریک ہوں، یعنی فاسقین کو دوست اور مہمان نہ بناؤ۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2395۔ نکاح۔ نمبر 319 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اور خوشبو کو میرے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے محبوب بنا دیا گیا ہے اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 3949۔ نمبر 320 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، لہذا جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846۔ نمبر 321
حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کی شادی نہ کرنے کی خواہش تبتل کو مسترد کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تبتل کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی اپنے آپ کو خصی کر لیتے۔ یعنی اسلام میں ضروری ہے کہ آدمی شادی کر کے اپنی جنسی خواہش پوری کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5073۔ انسان میں خامیوں کے ساتھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 322، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی پر ناراض نہ ہو۔ ممکن ہے کہ اسے بیوی کی ایک ادا ناپسند ہو اور دوسری ادا اسے بھا جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1469۔ بیویوں میں عدل ضروری ہے۔ نمبر 323، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل یعنی جھکا رہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک حصہ جھکا ہوا یعنی ٹیڑھا ہوگا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2133۔ طلاق اور خلا۔ نمبر 324، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حلال باتوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات طلاق ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2178۔ نمبر 325، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو بیوی کو شوہر کے خلاف ابھارے یا غلام کو اپنے مالک کے خلاف ابھارے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2175۔ فرضی مسائل سے اجتناب کیجیے۔ نمبر 326، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کی ملکیت ہی میں نہ ہو اس پر طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی جس عورت سے آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا ہو اسے طلاق نہیں دی جا سکتی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2047۔ بلا سبب خلا لینا جائز نہیں۔ نمبر 327، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی عورت نے اپنے خاوند سے بغیر کسی عذر کے خلا یعنی طلاق کا مطالبہ کیا تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1187۔ تین معاملات میں مذاق نہ ہو۔ نمبر 328، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنجیدگی کی صورت میں تو واقع ہو ہی جاتی ہیں، مذاق کی صورت میں بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق اور نمبر 3 متعلقہ سے رجوع۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1184۔ سطر کے احکام۔ نمبر 239، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی سطر کو دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے سطر کو دیکھے، نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لیٹے اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لیٹے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 338۔ نمبر 330، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنی رانوں کو دکھاؤ اور نہ کسی زندہ یا مردہ شخص کی ران پر نگاہ ڈالو۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4015۔ نمبر 331، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپانے کے لائق ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، یعنی اپنا اعلیٰ کار بنا لیتا ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1173۔ نمبر 332، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسما، عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے جسم کے اس اور اس حصے کے سوا کچھ دیکھا جا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پونچھوں کی طرف اشارہ کیا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4104۔ نمبر 333، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کبھی ننگے نہ رہنا، تمہارے ساتھ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتی، یعنی فرشتے، سوائے رفع حاجت اور اپنی بیوی سے مباشرت کے اوقات کے، لہذا ان فرشتوں سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2800۔ خواتین کے احکام نمبر 334، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی خلوت اختیار نہ کرے الا یہ کہ وہ کوئی محرم رشتہ دار ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5233۔ نمبر 335، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، عورتوں میں اچانک داخل نہ ہوا کرو۔ ایک انصاری صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیور اور جیٹ کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیور اور جیٹ تو موت ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5232۔ نمبر 336، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت عطر لگا کر باہر نکلتی ہے اور کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ویسی ہے گویا زانیہ ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2786۔ نمبر 337، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیر محرم عورت پر پہلی نگاہ پڑ جائے تو مت گھورو، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2777۔ نمبر 338، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، نہ تو وہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے بھی آتی ہے۔ بحوالہ موطا امام مالک حدیث نمبر 1661۔ لباس کے احکام نمبر 339، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مرد نے دنیا میں ریشم کا لباس پہنا وہ آخرت میں ہرگز نہیں پہن سکے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5832۔ نمبر 340، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں دیکھے گا جس شخص نے غرور کی وجہ سے اپنی چادر لٹکائی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5788۔ نمبر 341، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن خیال رہے اس میں فضول خرچی اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، مردوں کے لیے زعفرانی لباس جائز نہیں۔ نمبر 342، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 زور رنگ کے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو فرمایا، یہ کافروں کا لباس ہے، انہیں ہرگز نہ پہننا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2077۔ دائیں طرف سے لباس پہننا سنت ہے۔ نمبر 343، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کپڑے پہنتے تو دائیں طرف سے ابتدا کرتے۔ بہاولہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1766۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔